پیدا کیے گئے۔ یہ یہاں پر ایک علماء نے ایک نقطہ بتایا کہ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء کو یتیم پیدا کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یتیموں کا سردار بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یتیموں کے سردار بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یتیموں کے ساتھ بے سلوکی کی جاتی ہے، ظلم کیا جاتا ہے، یتیموں کا مال مارا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی یتیم بنا کر پیدا کیے گئے کہ امیروں کا سردار، یتیموں کا سردار، ولیوں کا سردار، بزرگوں کا سردار یتیم تھا۔ اور یہ بتانے کے لیے اہل علم لکھتے ہیں کہ جب انسان یتیم پیدا ہوتا ہے، جب بچہ یتیم پیدا ہوتا ہے، اس بچے کے اندر سیلف کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے، وہی بچہ دنیا میں بہت بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ جب بچہ یتیم رہتا ہے تو یتیم بچوں کی زمین پر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی بڑے بڑے کارنامے ہوئے ہیں۔ ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یتیم پیدا کیا۔ اللہ کے نبی کے پیدائش کے موقع پر آپ کے باپ کا سایہ آپ پر نہیں تھا، اور جب آپ پیدا کیے گئے آپ ننھے معصوم بھیر خار بچے تھے۔ 7ویں دن آپ کے دادا آپ کا نام رکھتے ہیں، بیت اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس جب آپ کا نام رکھا جاتا ہے محمد، تو لوگوں نے پوچھا محمد تو ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گاؤں میں نیا نام ہے، آپ یہ نام کیوں رکھے؟ کہا کہ میرے بچے کا نام نے میں نے محمد اس لیے رکھا کہ اس کی تعریف ہمیشہ ہوتی رہے۔ اور الحمدللہ اللہ کے نبی کی تعریف ہوتی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کا انعام رکھا۔ اور اس کے بعد ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه سراجا ومنيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، نظر و نیاز، عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وہ اکیلا پالن ہار ہے، اسی کے قبض قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ اس کے حکم ہی سے ہر روز طلوع ہونے والا سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس کے علم کے بغیر دنیا کے اندر کہیں بھی ایک درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ انگنت لاتعداد درود و سلام نازل و اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری آواز سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ پاک کا احسان، اس کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دین اسلام جیسی نیک نعمت سے نوازا۔ اسلام کی توفیق سے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بخشا۔ پھر
اسلام کی نعمت کے ساتھ ساتھ ایک اور نعمت اللہ رب العالمین نے بخشی کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو توحید جیسا ایک بہت بڑا انعام اللہ نے نوازا۔ دنیا کے بے شمار مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن توحید جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ توحید جیسے جس کی حقیقت کو جان کر، توحید کی حقیقت کو پہچان کر اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، جس عنوان کے تحت انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہیں، وہ ہے سیرت النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ آئے دن ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر مسجد میں سیرت پر کچھ باتیں ہو جائے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پیش کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ تمہاری صبح شام، تمہاری زندگی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا کھانا پینا، تمہارے زندگی کے معاملات، تمہارے زندگی کی صبح شام، تمہارے زندگی کی عبادات ہو یا معاملات ہو یا گھریلو زندگی ہو یا تمہاری دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی ہو، یہ ساری کے سارے صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پار پہ ہو، انہی کے بتائے ہوئے راستے پر ہو، انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، تبھی جا کر تمہاری زندگی کامیاب زندگی کہلائے گی۔ اگر میری اور آپ کی زندگی منمانی زندگی گزارنے پر آ جائے، اگر میں اور آپ اپنی زندگی اپنی من چاہی زندگی گزارنے لگ جاؤ اور یہ سمجھ جاؤ کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ میری اور آپ کی بیوقوفی ہے، میری اور آپ کی بیوقوفی ہے۔ ہم آخرت میں کامیاب اسی وقت ہوں گے جب میری اور آپ کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو۔ آئیے اس مناسبت سے بات جانتے چلیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے نبی کی زندگی کی ہسٹری ہم جاننا کیوں ضروری ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ کو ہو ہی گیا ہوگا کہ ہماری زندگی، ہماری صبح شام، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر نہیں ہے تو میری اور آپ کی زندگی اسلامی زندگی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے چند اہم باتیں آپ کے سامنے آپ کے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ مسلمان ہیں، ہے کہ نہیں؟ مسلمان ہیں۔ جب ہم مسلمان ہیں تو میں اور آپ اور ہماری زندگی میں سب سے پہلی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کون ہوگا، اور مسلمان ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اور جیسے ہی لا الہ الا اللہ کا اقرار انسان کرتا ہے، ساتھ میں ایک اور کنڈیشن ہے کہ وہ محمد رسول اللہ بھی کہے۔ جب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں تبھی جا کر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو، ہونا کہ نہیں ہونا ہے؟ ہونا ہے۔ پہلے لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے، اس کا علم ہونا ہے۔ اس کے بعد فوراً جس بات کا علم مجھے اور آپ کو ہونا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کلمہ ہم پڑھتے ہیں ایک نبی کا، جب کلمہ ہم پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب کلمہ ہم پڑھتے ہیں آپ کی رسالت کا، تو میرے اور آپ پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کلمہ پڑھی ہوئی شخصیت کی ہسٹری بھی جان لیں، ان کے بارے میں بھی جانیں، ان کے بارے میں بھی پہچانیں، وہ کیسے زندگی گزارے، ان کی صبح شام کیسے تھی، ان کی زندگی کیسے تھی، وہ کیسے انسان تھے، کیا ان کی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آیا تھا تو انہوں نے اپنے زندگی کو کیسے گزارا، یہ بھی جاننا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار انسان آئے، بڑے بڑے انسان آئے چلے گئے، بڑے کا باکمال انسان آئے چلے گئے، لیکن دنیا کے اندر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باکمال انسان نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ یہ ایمان ہے کہ نہیں میرا اور آپ کا؟ ہے، ہونا چاہیے۔ اور دوسری اہم بات، دنیا کے اندر بڑے بڑے آدمی آئے، بڑے بڑے ولی آئے، پیر آئے، مرشد آئے، بہت آئے، جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی من و ان، آپ کی پیدائش سے لے کر اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر آپ کے دنیا سے جانے کے بعد تک کی پوری ہسٹری جیسے شو ہے، جیسا ریکارڈڈ ہے، کسی اور کی نہیں ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ ان کی ریکارڈڈ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی زندگی اس لیے ریکارڈڈ اللہ نے رکھا ہے کہ ان کی زندگی کو فالو کرنا ہر ایک کلمہ گو پر واجب ہے، ضروری ہے۔ کسی اور کی زندگی آپ فالو کرو نہیں کرو اللہ نہیں پوچھے گا۔ آپ کسی بڑے بزرگ کی زندگی آپ فالو کرو نہیں کرو گے اللہ نہیں پوچھے گا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ فالو نہیں کرے تو اللہ پوچھے گا، پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو اس نبی کے پیچھے تم چلنے کے لیے ان کی زندگی کو جاننا پڑے گا، ان کی پیدائش سے لے کر ان کی موت تک وہ کیسے زندگی گزارے۔ اور اہم بات آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، آپ کو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی پرفیکٹ باپ تھے، پرفیکٹ تھے اپنے باپ میں، باپ کی ذمہ داری ادا کرنے میں۔ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی پرفیکٹ تھے، 100% پرفیکٹ تھے۔ آپ کی طرح بہترین شوہر زمین پر کوئی نہیں ہے، آپ کی طرح کوئی پرفیکٹ باپ زمین پر نہیں ہے آپ سے پرفیکٹ۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ اسپیشل ہے کہ جو کوالٹیز اللہ کے نبی کے اندر اللہ نے دے دیا ہے، کسی اور کے اندر اتنی کوالٹیز نہیں ہیں، کسی اور کے اندر اتنی کوالٹیز نہیں ہیں۔ آپ ایک ہی جگہ پر ہم دنیا میں دیکھتے، ایک مثال آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ارے ماشاءاللہ اس بچہ کو بڑا اچھا پالا بھائی، بچہ کو بڑا اچھا پالا، اچھا پڑھایا، اچھا کرا، لیکن اس کی بیوی کو پوچھو بڑا ستایا ہے، بیوی بولتے باپ بہت ستا، بچہ کو اچھا دیکھ لے لیکن مجھے بڑا پریشان کرے۔ یا پھر فرینڈ سرکل کو پوچھو، فرینڈ سرکل پریشان، یا وہ اس کے ماں باپ کو پوچھو، اس کے بچہ کو، اس کے جورو بچہ کا اچھا دیکھ لیتا ہے لیکن ہمارے میں پکڑا لیا نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا کا ایک انسان اس وقت جو موجود تھا، وہ بھی آج تک بھی قیامت کی صبح تک بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں انکمپلیٹ تھے۔ اللہ کے نبی ہر معاملات میں کمپلیٹ تھے، پرفیکٹ تھے، ایسا کوئی نہیں تھے اللہ کے نبی جیسا۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے، یہ اللہ کے نبی کی شان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ ہر میدان میں پرفیکٹ تھے، ہر معاملے میں پرفیکٹ تھے۔ یہی آپ کی امتیازی خصوصیت ہے۔ آپ نماز کے اعتبار سے، مسجد کے اعتبار سے بہترین امام تھے آپ، اور جنگ کا میدان چلے جاتے، جنگ کے میدان میں ایک دم پرفیکٹ تھے آپ، جنگ کے میدان کے اندر کمانڈر تھے آپ، کمانڈر چیف تھے، پرفیکٹ کمانڈر چیف تھے آپ۔ اور پڑھانے پہ آتے تو پرفیکٹ تھے، بچوں کو سمجھانے پہ آتے تو پرفیکٹ تھے، اپنی بیویوں کے معاملات میں آتے تو پرفیکٹ تھے، ہر معاملے میں اللہ کے نبی پرفیکٹ تھے ایک دم، ایسا پرفیکٹ کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین نے دنیا میں کتنے انبیاء، لگ بھگ 1,24,000 سے زیادہ نبیوں کو اللہ نے بھیجا، لیکن کسی نبی کی قسم اللہ نے نہیں کھایا، کسی نبی کے عمر کی قسم اللہ نے نہیں کھایا۔ جب اللہ کے نبی کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے کہا لعمرک، اے محمد تمہارے زندگی کی قسم کہا۔ اللہ کے نبی کی زندگی کی قسم اللہ نے کھایا، کسی نبی کی زندگی کی قسم اللہ نے نہیں کھا۔ یہ مقام تھا اللہ کے نبی کی سیرت کا، یہ مقام ہے اللہ کے نبی کا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ مقام، آپ کا اسٹیٹس ہے، آپ کے اسٹیٹس کی طرح کوئی اور اسٹیٹس نہیں ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر ایک سائنسدان، ایک انگریز لکھتا ہے دا 100 لکھتا ہے کتاب، دا 100 کتاب لکھتا ہے، وہ دنیا کے 100 بہترین آدمیوں کو ریسرچ کر لکھتا ہے ہسٹری کو۔ اس میں کس کا نام سب سے پہلے رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے رکھا۔ کیوں؟ جب اس سے پوچھا گیا تو عیسائی ہے، تو عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، لیکن تو نے محمد کا نام سب سے پہلے رکھا، تو اس نے کیا کہا؟ میں نے محمد جیسا پرفیکٹ انسان کسی کو نہیں پڑھا ہے، کسی کو نہیں پایا ہے۔ ایسے پرفیکٹ نبی کے ماننے والے میں اور آپ ہیں، ایسے نبی کا کلمہ پڑھنے والے میں اور آپ ہیں
تو اب تو میری اور آپ کی زندگی پر یہ لازم ہوتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی لائف ہسٹری کو جان لیں۔ ان کی لائف ہسٹری کیا ہے، ان کا بایوگرافی کیا ہے، اس کو جانیں۔ پیدائش سے لے کر انتقال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری اس کو جانے بغیر اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے، اس کے دعوے کے اندر وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے نبی کو جانا ہی نہیں تو محبت کیسے کرے گا؟ جانا ہی نہیں تو محبت کیسے کرے گا؟ اللہ کے نبی کی ہسٹری کو جاننا پڑے گا، ان کی صبح شام کو پہچاننا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے یہ ملتا ہے آپ کو حدیث کی کتابوں کے اندر۔ آپ کے چہرہ، آپ کا چہرہ انوار کیسا تھا یہ ملتا ہے آپ کی حدیث کی کتابوں کے اندر۔ آپ کا خد و خال کیسا تھا یہ ملتا ہے آپ کو حدیث کی کتابوں کے اندر۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے ہر موڑ پر جیسے جیسے آپ کے اعمال تھے، آپ مسکراتے تھے تو کیسے مسکراتے تھے یہ ملتا ہے حدیث کی کتاب کے اندر۔ آپ کی صبح کرتے تھے تو آپ صبح میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے یہ ملتا ہے حدیث کی کتاب کے اندر۔ آپ نماز پڑھا کر صحابہ سے کیسے بات کرتے تھے یہ ملتا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہر موڑ پر آپ کیسے زندگی گزارتے تھے ہر پل ہم کو حدیث کی کتابوں میں مل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ایسے نبی کی زندگی جب پرفیکٹ ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کو پڑھنا، جاننا اور اپنے بچوں کو پڑھانا یہ میرے اور آپ کے لیے لازم ہے۔ اور کیوں؟ اللہ کے نبی کی سیرت کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج دنیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو دہشت گرد کہتی ہے، اللہ کے نبی کی شادیوں پر اعتراض کرتی ہے، اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ کیا کیا ٹائٹل دیتی ہے۔ اگر میں اور آپ اللہ کے نبی کی ہسٹری کو نہیں جانیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ بولیے کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ سے آج ہمارے کچھ نوجوانوں کو، کالج کے ایک نوجوانوں، بی ٹیک پڑھنے والے نوجوانوں سے جب سوال کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے تو کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کہتا ہے کہ بڑے عجیب عجیب طریقے سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی کا جو نام ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہیں معلوم ہے۔ رسول اللہ کہتا ہے، ہمارے نبی کا نام کیا؟ رسول اللہ۔ نبی کا نام ہمارے نوجوان کو نہیں معلوم جو 20-25 سال کی عمر کو آ چکا ہے۔ بتاؤ کس منہ سے ہم جنت میں جائیں گے؟ کس منہ سے حوض کوثر کے پانی کی امید رکھے ہیں؟ کیسے اللہ کے نبی کی شفاعت ملے گی مجھے اور آپ کو؟ کون سا یقین ہے میرے اور آپ کے پاس؟ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کی سیرت میں اور آپ پڑھے اور اپنے بچوں کو پڑھائے، 100% پڑھانا ہے، جو بتانا ہے ہمارے بچے کو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کی زندگی سے زیادہ محفوظ زندگی کسی اور کی نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات اللہ کے نبی کی زندگی کی سیرت کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر متضاد صفات پائے جاتے تھے، ایک دم اپوزٹ کوالٹیز بھی اللہ کے نبی کے اندر پائے جاتے تھے۔ اپوزٹ کوالٹیز سب کے اندر نہیں رہتی۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے بڑا سب سے مل کو اوپن مائنڈ ہونے بات کرتے رہتا، اوپن مائنڈ ہونے ملتا، سب سے ملتا، سب کے ساتھ بیٹھتا، سب کے ساتھ اٹھتا، آرام سے خوشی ہونے رہتا، ہر آدمی آتا اوپن ہونے مل کر بات کرتا اس سے۔ وہی آدمی کا ڈر دوسروں میں نہیں رہتا، لوگوں میں نہیں رہتا۔ کیوں؟ ارے اوپن کب ہے تو مذاق کر لے جیسے چلتا، کیونکہ اس لیے کہ اوپن مائنڈ ہے وہ آدمی۔ اگر اللہ کے نبی کے معاملے میں ایسا نہیں، اللہ کے نبی اتنے اوپن مائنڈ اور ایسے اوپن تھے لوگ صحابہ کے ساتھ کہ بیٹھ جاتے تو صحابہ میں سب کے ساتھ مل جاتے تھے، آنے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی کون تھے۔ ایک طرف سے ایسا تھا، اور دوسری بات اللہ کے نبی سے کوئی سوال کرنے صحابہ ڈرتے تھے، ایک رعب تھا، آپ کا دبدبا تھا، اتنے کلوز ہونے کے باوجود بھی صحابہ آپ سے ڈرتے تھے کہ کیسے سوال کرے، بڑے ہمت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ سوال کرنے ڈسکس کر لیتے، یہ سوال کرنا ہے کون پوچھتے؟ اللہ کے نبی کو، تمہیں پوچھو، اس طرح۔ یعنی اللہ کے نبی کا رعب بھی تھا صحابہ کے اندر، اور اللہ کے نبی اوپن بھی سب کے ساتھ ایک ساتھ رہا بھی کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان تھی۔ آئیے اس کے بعد ایک اور اہم بات بتاتے ہوئے اپنی بات کو ہم مختصر کرتے چلیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا میرے اور آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم کلمہ جس نبی کا پڑھتے ہیں اس نبی کی سیرت کو جانیں، اس لیے کہ قیامت کے دن جس نبی کی شفاعت ہمیں نصیب ہونا ہے اس نبی کی ہسٹری کو جانے بغیر ہم شفاعت کی امید نہیں کر سکتے۔ جس نبی سے ہم محبت کا اعلان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو مصطفیٰ کی سیرت کو بھی جانو، ان کی تاریخ کو، ان کی پیدائش تاریخ کو بھی جانو، اور ان کی زندگی کو بھی جانو، ان کی صبح شام بھی جانو۔
صرف یہ کہتے کہ ہم محمد سے محبت کرتے ہیں تو ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ پوری زندگی کو جاننا پڑے گا۔ جب اللہ کے نبی کی سیرت کو ہم جاننا ہے تو چلیے اللہ کے نبی کی سیرت کہاں سے شروع ہوتی ہے مختصر طور پر بتاتے ہوئے انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی کو مکمل انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹاپکس میں آپ کو بتایا جائے گا۔ مختصر آپ کو پہلے بتاتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے نبی کا نسب شروع ہوتا ہے، وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے ہوتے اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے مکے کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ واقعے کو کہتے ہیں عام الفیل، ہاتھیوں والا سال، اس سال ہوتا ہے عام الفیل۔ عام الفیل کو اللہ کے نبی کو کیا تعلق ہے؟ یہ تعلق یہ تاریخ کی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ جب ایک بادشاہ آ کر، ابراہہ نامی بادشاہ آتا ہے اور خانہ کعبہ کو گرانے کا منصوبہ کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، تو اللہ نے اس کو برباد کر دیا اور خانہ کعبہ کی حفاظت کر لیا۔ تو خانہ کعبہ کی حفاظت کرنا یہاں پر یہ اشارہ تھا کہ اس کی حفاظت کرنے والا زمین پر آ رہا ہے، توحید کا پیغام دینے والا زمین پر آ رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ رہا ہے۔ یہ اعلان تھا، یہ اشارہ تھا زمین پر کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے۔ اور جس سال یہ عام الفیل کا واقعہ ہوا اسی سال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو تفصیل کے ساتھ آپ کو پورا انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے 9 ربیع الاول کو ہوتی ہے۔ انگلش کے اعتبار سے 20 اپریل یا پھر 22 اپریل بتایا جاتا ہے۔ انگلش کے اعتبار سے 20 اپریل یا 22 اپریل، اور تاریخ ہے 570 پر 1 571 اپریل 20 اور 22 571 آپ کو ہسٹری آتا ہے، ہسٹری کے اعتبار سے تاریخ، انگلش تاریخ کے اعتبار سے اللہ کے نبی کی پیدائش تاریخ کو۔ تو اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو پیر کے دن پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی گھر میں جو کام کرنے والی تھی لونڈی دوڑتی ہے اور جاتی ہے، آپ کے دادا کو خبر دیتی ہے، آپ کے دادا کو خبر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں ایک پوتا آ چکا ہے۔ آپ کے دادا آتے ہیں، عبد المطلب آتے ہیں، اپنے پوتے کو گود لیتے ہیں، اپنے پوتے کو گود لیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا کو خبر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسی طرح حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر ابو لہب کی لونڈی بھی جاتی ہے اور ابو لہب کو دیتی ہے، تو ابو لہب جو اللہ کے نبی کا سگا چچا تھا اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، جو لونڈی آ کر خبر دیتی ہے اس لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے، اس لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے۔ ہمارے وہ احباب جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوشی منانا چاہیے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لونڈی کو آزاد کرنا خوشی تھی تو ابو لہب کے نقش قدم پر عمل کر جو ہے لونڈی کو آزاد کیا گیا، اس اعتبار سے خوشی منا۔ حقیقت میں اللہ کے نبی کی پیدائش جو ہے 12 ربیع الاول کو نہیں، 9 ربیع الاول کو ہوتی ہے۔ 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کی صحیح کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو 12 ربیع الاول جو مشہور کیا گیا ہے تاریخ کی کتابوں کے اعتبار سے، حقیقت میں اکثر تاریخ کی تحقیق کی کتابوں سے لیا جائے تو 9 ربیع الاول اللہ کے نبی کی پیدائش ہے اور 12 ربیع الاول اللہ کے نبی کی وفات کی تاریخ شمار کی جاتی ہے۔ تو آئیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ابتدائی مراحل آپ کے سامنے بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کریں کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے بعد، اللہ کے نبی کی پیدائش سے پہلے اللہ کے نبی کے والد زمین پر زندہ نہیں تھے، آپ یتیم پیدا کیے گئے۔ یہ یہاں پر ایک علماء نے ایک نقطہ بتایا کہ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء کو یتیم پیدا کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یتیموں کا سردار بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یتیموں کے سردار بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یتیموں کے ساتھ بے سلوکی کی جاتی ہے، ظلم کیا جاتا ہے، یتیموں کا مال مارا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی یتیم بنا کر پیدا کیے گئے کہ امیروں کا سردار، یتیموں کا سردار، ولیوں کا سردار، بزرگوں کا سردار یتیم تھا۔ اور یہ بتانے کے لیے اہل علم لکھتے ہیں کہ جب انسان یتیم پیدا ہوتا ہے، جب بچہ یتیم پیدا ہوتا ہے، اس بچے کے اندر سیلف کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے، وہی بچہ دنیا میں بہت بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ جب بچہ یتیم رہتا ہے تو یتیم بچوں کی زمین پر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی بڑے بڑے کارنامے ہوئے ہیں۔ ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یتیم پیدا کیا۔ اللہ کے نبی کے پیدائش کے موقع پر آپ کے
کے باپ کا سایہ آپ پر نہیں تھا، اور جب آپ پیدا کیے گئے آپ ننھے معصوم بھیر خار بچے تھے، 7ویں دن آپ کے دادا آپ کا نام رکھتے ہیں، بیت اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس جب آپ کا نام رکھا جاتا ہے محمد، تو لوگوں نے پوچھا محمد تو ہمارے خاندانوں میں ہمارے گاؤں میں نیا نام ہے، آپ یہ نام کیوں رکھے؟ کہا کہ میرے بچے کا نام نے میں نے محمد اس لیے رکھا کہ اس کی تعریف ہمیشہ ہوتی رہے، اور الحمدللہ اللہ کے نبی کی تعریف ہوتی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کا انعام رکھا، اور اس کے بعد جب نام رکھا، نام رکھنے کے بعد جب اس کو دودھ پلانے کی باری، اللہ کے نبی کو دودھ پلانے کی باری آئی، دائی حلیمہ آتی ہے جو اس خاندان کی بہت ہی غریب خاتون ہوتی ہے اس گاؤں کی۔ اب اس خاتون کو کسی نے بچہ نہیں دیا، اس لیے کہ غریب ہے، یہ ہمارے بچوں کو کیا پلائے گی۔ واپسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دائی حلیمہ آتی ہے۔ دائی حلیمہ پہلی مرتبہ آتی ہے اور چلی جاتی ہے، دائی حلیمہ کے ساتھ ساتھ کئی لوگ پیچھے آتے ہیں، دائی دودھ پلانے والے چلے جاتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے عرش پر فیصلہ ہوا کہ کون دودھ پلائے گا، کس گھر میں اللہ کے نبی کو دودھ پلایا جائے گا۔ پیسے والے دائی حلیمہ سے اچھے لوگ آئے، اللہ رب العالمین نے سب کو واپس کر دیا۔ پھر آخر میں دائی حلیمہ آتی ہے، دائی حلیمہ لیتی ہے، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی ہے، دائی حلیمہ خود بیان کرتی ہے، جب میں محمد کو لینے کے لیے آئی تھی، جس اونٹنی جس گدھی پر بیٹھ کر میں آ رہی تھی، جس جانور پر بیٹھ کر میں آ رہی تھی، وہ جانور بڑا کمزور تھا، بڑا بیمار تھا، اور یہاں تک کہ تاریخ کی کتابیں بتائی جاتی ہے دائی حلیمہ اپنے گود میں ایک ننھے معصوم بچے کو لے کر آئی تھی، جو اس کا خود کا بچہ تھا، جو دودھ دائی حلیمہ سے آتا تھا وہ دودھ خود اس کے بچے کو برابر نہیں ہوتا تھا، اتنی کمزور تھی خود دائی حلیمہ اور ان کی اونٹنی، جب ان کا جانور، اور جب وہ لے کر نکلی، جیسے ہی اپنے سواری پر بیٹھتی ہیں، جب آتی تھی تو پورے گاؤں والوں سے سب سے پیچھے آئی، اور جب جانے لگی تو گاؤں والوں سے سب سے پہلے آگے بڑھ کر جانے لگی۔ لوگوں نے پوچھا یہ دائی حلیمہ، اے حلیمہ کیا ہو گیا تجھ کو؟ تو آتی تھی تو تیرا جانور کمزور تھا، تو آتی تھی تو تیری سواری کمزور تھی، سب سے پیچھے تو آتی تھی، اب جب واپس چلی تو کیا ہو گیا؟ تیری سواری تیز ہونے لگی ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا دائی حلیمہ کو، حقیقت میں جو سوار بیٹھا تھا، جو بچہ دائی حلیمہ کے گود میں جاتے ہوئے تھا وہ ایک تھا، اب جب آ رہی تھی تو محمد رسول اللہ کی شکل میں دوسرا بچہ ہے، وہ لے کر جب گئی اپنے گھر پہنچتی ہے، اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ دیکھو گھر میں بچے بھوک سے بلک کر رو رہے ہیں، 2 دن 3 دن ہو گئے بکریوں کے اندر دودھ نہیں آ رہا، ایک بار باہر جاؤ، کہیں بکریوں میں کچھ دودھ ہے تو تھوڑا دودھ لا کر بچوں کو پلا دیں گے، اور یہ محمد بھی چھوٹا بچہ آیا ہے، اس کے لیے بھی کچھ دودھ ہے تو دیکھ لینا۔ شوہر جاتے ہیں، دائی حلیمہ کا شوہر جاتا ہے، دیکھتا ہے جیسے ہی بکریوں کو دودھ نکالنے کے لیے ہاتھ لگاتا ہے، بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر چکا ہے۔ دائی حلیمہ کو پکار کر کہتا ہے حلیمہ جلدی آؤ، کیا ہو گیا؟ دیکھو کہ دودھ ابل رہا ہے بکریوں کے تھنوں سے، اور دودھ نکالا جاتا ہے، سب پی لیتے ہیں۔ کہتی ہے دائی حلیمہ اس دن سے ہمارے گھر میں کبھی بھوکا کوئی نہیں سویا، اللہ اکبر، اس دن سے کوئی بھوکا نہیں سویا۔ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے، تقریباً 4 سال کی عمر اللہ کے نبی پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کو بائی پاس سرجری کی جاتی ہے۔ بائی پاس سرجری دنیا میں سب سے پہلے اللہ کے نبی کو کی گئی۔ جبرائیل امین آتے ہیں، جنت سے تش لاتے ہیں، زمزم کا پانی لاتے ہیں، اس میں اللہ کے نبی کا ہارٹ نکالا جاتا ہے اور صاف دھو کر پاک کر دیا جاتا ہے۔ معزز حاضرین، اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوا تو دائی حلیمہ ڈر جاتی ہیں، فوراً اللہ کے نبی کو ان کے ماں کے پاس پہنچا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کے پاس لایا جاتا ہے۔ 6 سال کی عمر تک آپ اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں جب چلنے پھرنے کے اچھے قابل ہوتے ہیں تو ماں کی خواہش ہوتی کہ چلو اپنے بیٹے کو لے کر اپنے شوہر کی خبر کے پاس جائیں، جہاں شوہر کا انتقال ہو گیا، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا، وہاں جاتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ عبد المطلب تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ صرف وہ اور ان کی لونڈی گئی تھی، تو دونوں جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد دائی حلیمہ بی بی آمینہ جو اللہ کے نبی کی ماں ہوتی ہیں وہ بیمار ہو جاتی ہیں، مدینے کے قریب میں ابوا نامی علاقے میں بیمار ہو جاتی ہیں، ان کے میکے میں جاتی ہیں، وہیں پر بیمار، اور ان کا انتقال بھی وہیں پر ہو جاتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، اور جب 6 سال کی عمر کو آتے ہیں تو باپ کے ساتھ ساتھ ماں کا سایہ بھی چلا جاتا ہے۔
ماں کا سایہ بھی چلا جاتا ہے۔ عبد المطلب کے حوالے کرتی ہیں، عبد المطلب سے کہتی ہیں کہ میرے بچے کے دادا، اب تمہیں باپ کا بھی پیار تم ہی کو دینا ہے، ماں کا بھی پیار تم ہی کو دینا ہے، اس ننھے معصوم محمد کو سنبھالنا ہے۔ عبد المطلب 8 سال کی عمر تک سنبھالتے ہیں۔ 8 سال کی عمر میں جب عبد المطلب کمزور ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کو جماتے ہیں، اپنے لڑکوں کو جماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، میرے اس لختے جگر کو، میرے اس لاڑیلے بچے کو کون سنبھالے گا، کون لے گا؟ اللہ کے نبی کے چچا سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے حضرت حمزہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس کو سنبھال لوں گا، میں اس کی پرورش کر لوں گا۔ اللہ کے نبی کے دادا کہتے ہیں عبد المطلب نہیں، اے حمزہ تم شکاری ہو، تم شکار کو بہت باہر چلے جاتے ہو اور تمہاری بیوی بڑے غصے والی ہے، مجھے پسند نہیں کہ میرے اس لاڑیلے بیٹے کو کچھ سی بات کوئی کہہ دے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد خود عبد المطلب ابو طالب کے ہاتھ میں اللہ کے نبی کے دادا لے جاتے ہیں اور ان کے گود میں بٹھا دیتے ہیں، ابو طالب تم اس کی پرورش کر لینا۔ ابو طالب اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کے نبی بننے کے بعد بھی تقریباً اللہ کے نبی کی عمر 50 سال کی عمر ہوتی ہے، اس وقت تک اس ہاتھ میں لیے ہاتھ کو سنبھال کر رکھتے ہیں، پرورش کے ساتھ ساتھ شادی بیاہ بھی کرتے ہیں اور آخری عمر تک ابو طالب مکمل اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے ہیں۔ حاضرین وقت ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ اگلی باتیں انشاءاللہ ہم اگلی بار میں رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق ہماری زندگی کو بنانے والا بنائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم گنہگار آج تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ آج یہ گھر یہاں پر آباد ہوا ہے، توحید کا مرکز اس کو بنا دے۔ اللہ جس صاحب نے، جو رحمان صاحب اور ان کے لڑکے نے، ان کے خاندان میں اور ان کے لوگوں نے الحمدللہ ایک ارادہ کیا، ان کے گھر کی جانب سے الحمدللہ ایک گھر آباد ہوا۔ اے اللہ اس گھر کو تو ہمیشہ قیامت تک آباد رکھ، اس کو توحید کا مرکز بنا دے۔ اے اللہ اس کے بدلے میں اللہ ان کو دنیا دین اور دنیا کی کامیابی عطا فرما، ان کو دنیا کے مسائل بھی، ان کو ان کے گھر کو اللہ تو ہمیشہ پریشانیوں سے مصیبتوں سے دور رکھ۔ اے اللہ ان کو ہمیشہ دین اور دنیا کی کامیابی عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ اس گھر کو توحید کا مرکز بنا لے، اللہ توحید کا مرکز بنا لے، اللہ شرک و بدعت سے ہمیشہ پاک رہے۔ اللہ اے اللہ نمازیوں سے آباد کر دے، اللہ اے اللہ اس مسجد کو ہمیشہ نمازیوں سے آباد رکھ۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم میں سے جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما لے، سب کے قرضوں کو دور فرما لے۔ اے اللہ سب کو روزی روٹی کے معاملے میں اللہ تو روزی روٹی کے اللہ حلال روزی نصیب فرما لے۔ اللہ اے اللہ جو بھی نوکری کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ سب کی حلال روزی کے راستے فراہم فرما لے، ہر پریشانی سے ہم سب کو دور فرما لے۔ اے اللہ آج دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، پریشانیاں ہیں، اے اللہ سب پریشانیوں سے اللہ مسلمانوں کی تو حفاظت فرما لے۔ اللہ اے اللہ مسلمانوں کی تو حفاظت فرما لے۔ اللہ اے اللہ مسلمان نوجوانوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اللہ ہم تیرے دربار میں نہیں تو کس کے دربار میں ہاتھ پھیلے۔ اللہ اے اللہ تو ہمارے مسلمانوں کے نوجوانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے۔ اللہ مسلمان بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے۔ اللہ اے اللہ ملک کے ایسے علاقوں میں اے اللہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کھیلی جاتی ہے، مسجدوں کے اماموں پر ظلم ہوتا ہے، اے اللہ مسجدوں کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ظلم کا ارادہ کر رہا ہے اللہ ان کے ارادوں کو برباد کر دے۔ اللہ اے اللہ ان کو تو برباد کر دے۔ اللہ اے اللہ تو مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے۔ اللہ اسلام کی حفاظت فرما لے۔ اللہ اے اللہ اسلام کی حفاظت فرما لے۔ اللہ اے اللہ اسلام کی حفاظت فرما لے۔ اللہ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما لے۔ اللہ اے اللہ مدرسوں کی حفاظت فرما لے۔ اللہ مسجدوں کی حفاظت فرما لے۔ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما لے۔ اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما لے۔ اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کی معاف فرما دے۔ اللہ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم ورب حلیم۔